بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ اچھا، یہ بھائی کمنٹ کرتے ہیں کہ اگر میری ایچ ای سی نیڈ بیس اسکالرشپ لگ جاتی ہے یونیورسٹی کی طرف سے اور میرا ایڈمیشن بھی مارننگ میں ہو جاتا ہے تو کیا میرے اس میں سمیسٹر کے ایکسپنسز، کیا میری سمیسٹر کی فیس نکل جاتی ہے یا نہیں نکل جاتی؟ اور اس کے علاوہ یہ بتا دیں کہ جو ایچ ای سی نیڈ بیس اسکالرشپ ہوتی ہے وہ کتنی اماؤنٹ میں دیتے ہیں اگر میری لگ جاتی ہے تو؟ یہ بیسیکلی اگر میں اس کویسچن کو ایکسپلین کرنے بیٹھوں نا تو یہ تقریباً 20 منٹ کی ویڈیو بن جائے گی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کو میں 8 سے 10 منٹ میں لپیٹ کے رکھ دوں آپ کے سامنے، کیونکہ میرا یہی ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو اے سے لے کر زی تک راستہ دکھانا ہوتا ہے۔ آپ کو نہیں پتہ ہوتا، حقیقت کی بات ہے، یہ چیزیں مجھے بھی نہیں پتہ تھی، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں فرسٹ ایئر میں مجھے بھی نہیں پتہ تھی، میں خود ایسی ویڈیوز دیکھتا رہتا تھا، پر کچھ بھی نہیں ملا تھا مجھے، کسی نے گائیڈ نہیں کیا تھا۔ یہ میں نے خود دھکے کھا کھا کر یہ میں نے ساری چیزیں حاصل کی ہیں جو کہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک لال بٹن دکھ رہا ہوگا جس پر سبسکرائب لکھا ہوگا، اس کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اور اگر آپ کا اینڈ پر کوئی کویسچن ہو تو دین اینڈ پر آپ پوچھ لینا اگر مزید بھی آپ کو کلیئرنس نہیں ہوتی تو ایچ ای سی نیڈ بیس اسکالرشپ بیسیکلی ہے کیا؟ ایچ ای سی کی طرف سے کچھ ایسی اسکالرشپس آتی ہیں جو نیڈی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں۔ نیڈی اسٹوڈنٹ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ اسٹوڈنٹ جن کے پیرنٹس کی آمدنی بہت کم ہے، آپ کے والد صاحب، آپ کے بھائی، آپ کی کوئی بھی فیملی میں سے یعنی کہ اچھا کمانے والا نہیں ہے، اور آپ لوگوں کی جو میکسیمم انکم ہے لائک وہ ہے زیادہ تر 25,000، 30,000، 20,000، 15,000 روپے پر منتھ۔ اگر آپ کے پیرنٹس میں سے کسی کی اتنی زیادہ انکم ہے تو وہ کیا آ جاتے ہیں؟ ایچ ای سی نیڈ بیس اسکالرشپ کے انڈر آ جاتے ہیں۔ اب اس میں سے یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کے پیرنٹ والد صاحب مزدور ہوتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، میں نے خود ایسے اسٹوڈنٹ کو دیکھا ہے، میں نے خود یہ چیزیں فیس کی ہیں۔ کسی کا فادر مزدوری کرتا ہے، کسی کا فادر رکشہ چلاتا ہے، کسی کا فادر کسی جگہ کے اوپر سیلز مین ہے، کسی کا فادر ڈاکیا ہے، کسی کے فادر کی سیلری کم ہے، کسی کا فادر کسی جگہ کے اوپر صفائی کرتا ہے، کسی کے فادر کی اچھی جاب ہے، کسی کے فادر لاکھوں کی سیلری ہے، کسی کے فادر اچھی کمپنی ہے، کسی کے فادر کی یعنی کہ اپنی کمپنی ہے ذاتی، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پھر ہر اسٹوڈنٹ کی سچویشن پر۔ لیکن جو غریب اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا، جو جن کا والد رکشہ چلاتا ہے یا جن کا پیرنٹ میں سے کوئی پیرنٹ والد صاحب ان کا کسان ہے، یا ایسے اسٹوڈنٹ جو اپنی ایسے والد یعنی کہ ایسے فادر جو رکشہ وغیرہ چلاتے ہیں اپنی یعنی کہ گھر کا خرچہ وغیرہ چلانے کے لیے، تو کیا ہوتا ہے وہ سارے اسٹوڈنٹ آ جاتے ہیں نیڈی کے پیسٹ کے اندر۔ سب سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں واٹ از نیڈی اسٹوڈنٹ۔ وہی سارے کیا ہیں؟ نیڈی اسٹوڈنٹ ہیں، جو غریب اسٹوڈنٹ ہیں، جو سمیسٹر کی فیس نہیں دے سکتے۔ دیکھیں، آپ کے گھر میں سے آپ اندازہ لگا لینا، کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کے گھر میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو پڑھ رہے ہوں گے۔ آپ کو یونیورسٹی میں آپ کے ابو بھیج رہے ہیں، آپ لڑکی ہو، آپ لڑکے ہو، ظاہری بات ہے آپ کے پیچھے بھی آپ کے بھائی بہن میں سے کوئی نہ کوئی لازمی پڑھ رہا ہوگا۔ اس کے خرچے آپ کے خرچے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اس کے خرچے کم ہوں گے۔ اب آپ لوگ آ رہے ہو یونیورسٹی لیول پر، آپ کو زیادہ ضرورت ہے، آپ کو زیادہ نیڈ ہے، آپ کو اسکالرشپ کی زیادہ ضرورت پڑے گی، آپ کو زیادہ پیسے کی ضرورت پڑے گی۔ پیسہ یہاں پر مین چیز ہوتا ہے یونیورسٹی میں، یہاں پر آپ کو ہر چیز پیسے سے ملتی ہے، یہاں پر آپ کو دوست بھی پیسے سے ملتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہوگا نا تو دین آپ کے دوست بھی اچھے بنتے ہیں۔ جو ریالٹی ہے میں وہی بتا رہا ہوں، غریب بندے کو سلام بھی کوئی نہیں کرتا یونیورسٹی میں، اور اس چیز کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے؟ تو سارے وہ اسٹوڈنٹ جو ایک غریب طبقے سے بلانگ کرتے ہیں تو وہ نیڈی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں۔ پھر ایچ ای سی کیا کرتی ہے؟ ان اسٹوڈنٹ کے لیے ایک اسکالرشپ کی یعنی کہ فارم پرووائڈز کرتی ہے۔ اس فارم کے اندر لکھا ہوتا ہے ایچ ای سی نیڈ بیس اسکالرشپ۔ وہ اسٹوڈنٹ جن کے فادر اچھا خاصا نہیں کما پا رہے، اپنے بچے کی تعلیم پوری کرنے کے لیے پریشان ہے، تو ایچ ای سی ان کو دیتی ہے۔ اب ایچ ای سی کون ہے؟ ایچ ای سی وہ ہے جو آپ کو سیٹس دیتی ہے، جیسا کہ آپ کے ایڈمیشن ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے بی ایس کیمسٹری میں اتنی سیٹیں رکھنی ہیں، ہم نے اتنی رکھنی ہے، ہم نے اتنی رکھنی ہے۔ ایچ ای سی کا جو پورا کمپلیٹ ورڈ ہے وہ ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن، دین وہ آپ کو کیا کرتی ہے؟ اسکالرشپ پرووائڈز کرتی ہے، جس کا نام ہوتا ہے ایچ ای سی نیڈ بیس اسکالرشپ۔ اب اماؤنٹ کتنی ہوتی ہے بھائی؟ پیسہ کتنا ہوتا ہے ایچ ای سی نیڈ بیس اسکالرشپ کا، یہ تو بتاؤ۔ تو بیسیکلی جو اماؤنٹ ہوتی ہے، اگر آپ کی
سلیکشن ایچ ای سی نیٹ بیس اسکالرشپ پر ہو جاتی ہے تو سمجھ لینا کہ آپ کی 5 انگلیاں اب گھی میں جانے والی ہیں۔ آپ کی مثال دیتا ہوں، مارننگ کی فیس ہے ایک سمیسٹر کی، جیسا کہ اگر میں کمپیوٹر سائنس کی مثال دیتا ہوں، کمپیوٹر سائنس کی مارننگ کی پہلی فیس ہے 21,000 سم تھنگ ہے اور دوسری فیس ہے 14,000 روپے سم تھنگ۔ تو یہ کچھ بھی فیس نہیں ہے جس میں آپ پے کر سکتے ہو، اور ساتھ ہی میں اللہ کرے آپ کی اسکالرشپ لگ جاتی ہے ایچ ای سی نیٹ بیس کی، تو خود سے سوچو کہ اس کی اماؤنٹ کتنی ہوگی۔ اس کی اماؤنٹ پر ایئر جو دیتے ہیں وہ دیتے ہیں 60 سے 70,000 روپے، کسی کو 55,000 روپے، کسی کو ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، سچویشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ پھر آپ کو دیتے ہیں۔ اس میں پھر آپ دیکھو آپ کی سمیسٹر کی فیس پوری نکل رہی ہے، جس میں ایچ ای سی نیٹ بیس اسکالرشپ اگر آپ کی لگ جاتی ہے تو آپ کی سمیسٹر کی فیس کیا ہو رہی ہے، ایچ ای سی نیٹ بیس اسکالرشپ کے تھرو نکل رہی ہے۔ پہلے سمیسٹر کی فیس ہے آپ کی 21,000 روپے، دوسرے کی ہے 14,000 روپے۔ 21 اور 14 کو جمع کرو تو یہ کتنے بنتے ہیں، 21 14 10 ادھر گئے اور 20 وہ 30 35 سے 36,000 روپے آپ کے ایک سال گزر جاتا ہے، ایک سال آپ کا، جس میں آپ کے 2 سمیسٹر کور اپ ہو جاتے ہیں۔ آپ کا کور اپ ہو گیا نا، آپ کو اوپر بھی کچھ پیسے بچ رہے ہیں، لائک اگر آپ کو 55,000 روپے دیتے ہیں یا 50,000 روپے آپ کو پر ایئر فیس دیتے ہیں، تو یہ تو آپ کے خرچے تو نکل گئے نا سمیسٹر کے۔ مسئلہ تو سمیسٹر کی فیس کا ہوتا ہے جو ایک ساتھ آتی ہے 14,000 15,000 25,000 30,000، اس میں پھر پیرنٹس جو ہوتے ہیں غریب جو مزدوری کرتے ہیں ان کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ ہم ایک ساتھ کیسے فیس ارینج کریں گے۔ مسئلہ تو یہی سمیسٹر کی فیس کا ہے نا۔ اس کے بعد جو ہاسٹل کے ڈیوز ہوتے ہیں وہ تو بیچارے کہیں نہ کہیں گھر سے والد صاحب آپ کے کر کے آپ کو جگاڑ لگا کے رشتہ دار سے مانگ کے بہن بھائیوں سے اکٹھے کر کے مزدوری کر کے رکشہ چلا کے جہاں سے بھی کرتے ہیں آپ کو مہینے کا خرچہ ارینج کر کے دے دیتے ہیں نا۔ اس کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے نا آپ کے لیے۔ سمیسٹر کی فیس تو آپ کو ایچ ای سی نیٹ بیس اسکالرشپ پر اگر آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے وہ تو آپ کی کور اپ ہو گئی نا۔ جو دوسری سچویشن ہے آپ کے مہینے کے خرچے کی، مہینے کے خرچے کے لیے بوائز کے لیے بہت سارے آپشنز یہاں پر اویلیبل ہیں، گرلز کے لیے بھی ہیں، لیکن گرلز کے لیے پھر تھوڑی اسٹرکشن ہو جاتی ہے کہ وہ تھوڑا باہر جائیں گی، کمائیں گی، پھر آئیں گی، اس طرح کے پھر کچھ، یعنی کہ ہم لوگ کیا ہیں کہ پاکستان کے اندر یا جتنے ہم لوگ اسٹوڈنٹس لوگ ہوتے ہیں نا، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی کام کر رہا ہے، اگر کوئی ورک کر رہا ہے اپنے ایکسپینسز پورا کرنے کے لیے، تو ہم اس کو غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یار یہ غریب ہے، یہ دیکھو کام کر رہا ہے۔ ہم اس کو موٹیویٹ کرنے کی جگہ ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں۔ یار میں ان سچویشن سے گزرا ہوں، مجھے پتہ ہے، میں کبھی آپ کو اپنی سٹوریز سناؤں گا، میرے پاس اپنی بہت ساری سٹوریز پڑی ہیں، میرے پاس ایک پورا اتنی بڑا سٹوریز کا گچھا پڑا ہے، سناؤں گا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا ہے ہاسٹل لائف کے اندر، لیکن میں ابھی نہیں بتا سکتا، تھوڑا صبر رکھو، انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کرتے رہیں گے۔ تو آپ کے لیے جابز بھی ہوتی ہیں، آپ جابز کر کے بھی اپنے ایکسپینسز پورے کر سکتے ہو، جس میں مہینے کا 10,000 ہوتا ہے، 20,000 ہوتا ہے، 20,000 تو نہیں، لیکن ایک بات کو آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے، اگر آپ لوگ گھر سے آ رہے ہو نا یونیورسٹی میں، چاہے آپ لڑکی ہو چاہے آپ لڑکا ہو، اس بات کو لازمی یاد رکھنا کہ شروع میں آ کر یہاں پر اپنے پیسے اڑانا شروع مت کر دینا کہ بھائی وہ آپ کو کہے آپ کی سہیلی کے چلو یار برگر کھا کے آتے ہیں، چلو یار پیزا کھا کے آتے ہیں، چلو یار پینٹ شرٹس خرید کے آتے ہیں، چلو یار یہ فلانا ڈریس خرید کے آتے ہیں، چلو یار وہ میک اپ کٹ خرید کے لاتے ہیں، چلو یار چلتے ہیں فلاں جگہ کے اوپر فلاں چیز بک رہی ہے وہ کھا کے آتے ہیں، چلو یار یہ موبائل نیا لے لیتے ہیں، چلو یار یہ چیز لے لیتے ہیں۔ ایسے فرینڈ سے ایک تو اوائڈ کرنا آپ نے، ٹھیک ہے، میں یقیناً کہہ رہا ہوں یہ صرف آپ کے پیسے کے دوست ہوں گے، آپ کے دوست نہیں ہوں گے، تو پھر اس سچویشن میں آپ کے لیے مسئلے بنیں گے۔ آپ جو پیسہ لے کر آؤ گے وہ آپ ان چیزوں میں اڑا دو گے، دین آپ اپنے ہاسٹل کے ایکسپینسز کیسے پورا کرو گے؟ اگر شروع میں آپ کو ایسے دوست مل گئے اور آپ نے ان چیزوں کے اوپر خرچنا شروع کر دیا، دین آپ کا کیا بنے گا؟ آپ تو لے کر آئے ہو مہینے کا 10,000 روپے فار ایگزامپل، آپ نے اس میں سے 8,000 اڑا دیا، باقی پیچھے 2,000 روپے، 2,000 کہاں کرو گے یار؟ آپ نے آگے اپنے مہینے کا خرچہ ہاسٹل کا بل بھی تو دینا ہے، جو آپ کھانا کھانا ہے اس کا بھی تو بل دینا ہے، آپ نے نوٹس بھی تو خریدنے ہیں، آپ نے بکس بھی تو خریدنے ہیں اسی پیسے میں سے، پھر آپ کہاں سے خریدو گے؟ یہ ساری چیزیں یہاں پر خیال رکھنی پڑتی ہیں، میٹر کرتی ہیں، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں۔ یہاں پر آپ کو ہر ٹائپ کے لوگ ملیں گے، آپ کو ایسے بھی لوگ ملیں گے جو ہر ٹائم کینٹین پر آپ کو ملیں گے، کھا پی رہے ہوں گے، آپ کا بھی دل کرتا ہے کھانے پینے کو، مجھے پتہ ہے میرا بھی کرتا ہے، لیکن ہماری جیب ہم نہیں اجازت دیتی کہ ہم لوگ جائیں اور کھائیں۔ یقین کرو یہاں پر بہت زیادہ خرچے ہو جاتے ہیں۔ اب میں صبح گیا تھا ناشتہ کرنے، ناشتہ میں نے باہر سے نہیں کیا، سوری میں نے کہا آج خود بنا لیتا ہوں، اس میں میرے 100 روپے خرچ ہو گئے۔ میں یہ مثال دے رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے 100 گئے بھائی، یار 100 روپے بہت بڑی چیز ہوتی ہے انسان کے لیے، میری نظر میں تو 100 کی بہت زیادہ ویلیو ہے، کیونکہ 1 روپیہ آپ کسی سے مانگ کے دیکھو،
میرے ساتھ ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں یار. ایون دیکھیں میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ دیتا ہوں, آپ کے پاس کبھی ایسا واقعہ ہوا ہوگا کہ آپ کے پاس کہیں جا رہے ہو آپ, یا آپ کے پاس رکشہ آپ نے پکڑا یا آپ نے بس کوئی پکڑی, آپ کے پاس فار ایگزامپل یعنی کہ بس کا کرایہ 810 روپے, آپ کے پاس ہیں صرف 800 روپے. ٹھیک ہے, مثال دے رہا ہوں, میرے ساتھ ویسا کئی دفعہ ہوا ہے. 810 روپے اگر بس کا کرایہ ہے تو میرے پاس ہیں ٹوٹل 800 روپے. تو میں اس کو 800 دینے کی کوشش کرتا ہوں, تو وہ کنڈکٹر کہتا ہے نہیں بھائی مجھے 800 ہی روپے 810 روپے ہی چاہیے, میں نے 800 لینے ہی نہیں ہے. تو اسی طرح میں نے اگر ساتھ والے سے مانگتا ہوں بھائی مجھے 10 روپے دے دو, میرا 10 روپے کم ہو رہے ہیں کرائے سے, تو وہ میری طرف ایسے دیکھو بھائی ہٹا کٹا ہے, تجھے 10 روپے کی کیا ضرورت, جا کما لے. بھائی یہ کوئی 10 روپے بھی نہیں دیتا, ہر چیز آپ کو خود ہینڈل کرنی پڑتی ہیں. اسی لیے یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں, ان چیزوں کو ذہن میں بٹھا لو آپ. ٹھیک ہے, اور اسکالرشپ آپ کے لیے ہیں مارننگ والوں کے لیے, ایچ سی نیڈ بیس اسکالرشپ پر اگر سلیکشن ہو جاتی ہے آپ کی اچھی خاصی اماؤنٹ ہوتی ہے. ٹینشن نہیں لینی, اور ان چیزوں کا لازمی خیال رکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, دعاؤں میں مجھے لازمی یاد رکھنا. ابھی اذان آ رہی ہے, تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.